ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحده فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الإجماع اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان جیسا مقدس محترم مہینہ عطا کیا ہے. رمضان کی وہ مہینہ ہے جس مہینے کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے نام لے کر کے قرآن نازل کیا ہے. سال کے کل 12 مہینے ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے کسی بھی مہینے کا نام قرآن میں ذکر نہیں کیا ہے, کسی بھی مہینے کا نام نہیں لیا ہے, مگر صرف اور صرف رمضان کا نام اللہ رب العالمین نے قرآن میں لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ رمضان کی خصوصیت ہے, یہ رمضان کا بڑا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کا انتخاب ماہ رمضان میں کیا. پیارے نبی علیہ السلام کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت کا تاج پہنایا تو کسی دوسرے مہینے میں نہیں, اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام کو نبی بنایا. یہ بڑی اہمیت والا مہینہ ہے, یہ بڑی اس کی فضیلت, اس کا مقام, اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ, اجر و ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھتے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ رمضان آتا ہی اس لیے ہے تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے, اللہ رب العالمین کو معاف کر دے, ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے, ہم جنت سے قریب ہو جائیں, جہنم سے دور ہو جائیں. آج کے اس جمعے کے خطبے میں جس موضوع کی وضاحت کی جائے گی وہ ہے ماہ رمضان کی خصوصیات. اس مہینے کی کیا خصوصیت ہے, اس مہینے کی کیا خصوصیت ہے؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے, رمضان مبارک مہینہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے کہتے تھے, جب رمضان آتا تھا تو کہتے تھے: اتاکم الشہر المبارک. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے, خیر و برکت والا ہے, مبارک مہینہ ہے. جب یہ رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو کہتے تھے: قد اتاکم الشہر المبارک. سنو, تم پر مبارک مہینہ آ گیا ہے, تم پر مبارک مہینہ سال گزر ہو گیا ہے. یہ برکت والا مہینہ ہے, مبارک مہینہ ہے. فرض اللہ عز وجل علیکم الصیام. اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا ہے. یعنی اس مہینے میں ہم روزہ رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے, کرنا بہت ضروری ہے. ایک بات یاد رہے, روزہ کا مقصد بھوکا اور پیاسا نہیں ہے,
کہ ہم صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا چھوڑ دیں، روزہ اس بات کا نام نہیں کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب صائم لیس حقه من صیامه الا الجوع والعطش، بہت سارے روزدار ایسے ہیں صبح سے لے کے شام تک جو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے روزے کا کوئی مقصد نہیں سوائے بھوکے اور پیاسے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ روزہ صرف اس بات کا نام نہیں کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں ہم روزے سے۔ روزے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، نیک بندے بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، ہماری زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے، ہماری زندگی میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، جہنم کا ڈر پیدا ہو جائے، ہم اللہ کی جنت سے قریب ہو جائیں، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور ہمارے دل میں غریبوں کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اخلاق پیدا ہو جائے، ہمارا ہاتھ کنٹرول میں ہو، ہماری زبان کنٹرول میں ہو، ہمارے اعضاء و جوارے کنٹرول میں ہو، ہماری نگاہ کنٹرول میں ہو، ہمارا دل و دماغ کنٹرول میں ہو۔ روزہ اس بات کا نام ہے۔ روزہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم نے صبح سے کھایا اور شام تک کھانا چھوڑ دیا اور افطار کیا، اس بات کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ کہ ہم بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، جنت کی طلب ہو، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش ہو۔ روزے کا مقصد یہی ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کا رمضان المبارک کے مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک مہینہ ہے، خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اس رمضان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو بشارت دیتے ہیں۔ یہ خوشخبری والا مہینہ ہے، بشارت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا، جب رمضان آتا تھا تو آپ یہ نصیحت کرتے تھے، آپ یہ کہتے تھے، صحابی رسول یہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ بقدوم رمضان، رمضان کی آمد پر اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو خوشخبری سناتے تھے، اہل ایمان کو بشارت دیتے تھے، خوشخبری سناتے تھے۔ وہ یقول، اور یہ کہتے تھے، قد جاءکم الشہر المبارک، سنو ماہ مبارک آ گیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ قد فرض اللہ علیکم الصیام، یا كتب اللہ علیکم الصیام، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ فیہ تفتح ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ کہنا یہ ہے، اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام جب ماہ مبارک پاتے تھے، صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے تھے، بشارت دیتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ خوشخبری کا مہینہ ہے، غم کرنے اور ٹینشن کا مہینہ نہیں ہے، پریشان ہونے والا مہینہ نہیں ہے، رنجیدہ اور غمگین ہونے والا مہینہ نہیں ہے، یہ خوشی کا مہینہ ہے، یہ بشارت لینے اور سننے کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھیے اس رمضان میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ تنزل الملائکۃ فیہ والروح، اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر میں فرشتے کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ اور اسی مہینے میں جنگ بدر ہوئی تھی، 17 رمضان کو سن 2 ہجری کو رمضان فرض ہوا تھا، روزہ رکھنا فرض ہوا تھا، اور اسی مہینے میں 17 تاریخ کو اسلام کی پہلی لڑائی لڑی گئی تھی، جنگ بدر جس کا نام ہے، سب جانتے ہیں 17 رمضان کی جنگ پیش آئی تھی۔ اس مہینے میں فرشتوں کا نزول ہوا تھا، 3000 فرشتے نازل ہوئے تھے۔ یہ رمضان کا مہینہ فرشتوں کے نزول کا، فرشتوں کو اترنے کا مہینہ ہے۔ یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خیر و برکت سناتے ہیں، اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ہماری نیکیوں کو یہ لے کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ یہ فرشتے ہمارے لیے
خیر و برکت کا ذریعہ بنتے ہیں، سکینت اور رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس رمضان میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رمضان کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس رمضان میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مبارک کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ بڑی اہمیت والا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب کو نازل کیا، اور اس سے پہلے آسمانی اور جو دیگر کتابیں تھیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اور دیگر جو صحیفے تھے، جو کتابیں تھیں، اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کا سلیکشن کیا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے۔ آسمانی کتابوں کا نزول اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو بھی اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا ہے، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کے نزول کے لیے دیگر مہینوں کا انتخاب نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے رمضان کا انتخاب کیا۔ اور اسی طریقے سے وقت کون سا تھا، گھڑی کون سی تھی، لمحہ کون سا تھا، وہ شب قدر تھی، لیلۃ القدر تھی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ رمضان کی 7 راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو اس رمضان کی چوتھی سے سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ رمضان جو قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنا، جس میں نیک کام کرنا، جس رات میں جاگ کر قیام کرنا، دعا کرنا، تلاوت کرنا، اتنی بڑی فضیلت، اتنے بڑے ثواب کا سامان ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر کے ہے۔ یہ رمضان کی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت، شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کو آپ کاؤنٹ کر لیجئے، 21 برس، 21 سال سے زائد کا عرصہ ہے۔ ہماری اور آپ کی عمر 60 سال، 50 سال، 70 سال، اس سے زیادہ بہت کم لوگ جو آگے پہنچتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، اگر زندگی میں ایک رمضان اگر کسی کو مل جائے، اگر زندگی میں کسی مسلمان کو ایک رمضان مل جائے اور اس آدمی نے رمضان کا حق ادا کر دیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس لیلۃ القدر کی عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر کے ہے۔ 1000 مہینے اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو 81 سال بنتا ہے۔ سوچئے 81 سال کون عبادت کر سکتا ہے؟ کس کے اندر طاقت ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ مبارک گھڑی عطا کی ہے، مبارک رات عطا کی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس رات کی حفاظت کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ رمضان کی خصوصیات کے تعلق سے چھٹی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ ماہ رمضان جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ کیا فرشتہ کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کی تلاش میں رہنے والے، اے نیک کام کرنے والے، آگے بڑھو، کوشش کرو اور نیک کام کرو۔ فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے اے نیکی کا کام کرنے والے، اے خیر کی تلاشی میں رہنے والے، خیر کی کاموں میں آگے بڑھنے والے، ذرا اور آگے بڑھو اور نیکی کا کام کرو اور توجہ دو اور محنت کرو۔ یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ اور ایک فرشتہ یہ بھی کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والے، اے بدکاری کرنے والے، اے گناہ کا کام کرنے والے، اب ٹھہر جا، رک جا، روک دے، چھوڑ دے۔ یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام آگے کہتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات میں انسانوں کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ رمضان مبارک کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی گردنوں کو، مسلمانوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک میں نیک کام کرتے ہیں،
اتنی نیکی کرتے, اتنی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی نیکی اتنی پسند ہو جاتی ہے, ان کی عبادت اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. رمضان کی یہ خصوصیت ہے کہ مسلمانوں کی گردنوں کو, انسانوں کی گردنوں کی آزادی جہنم سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ جب آتا ہے, رمضان کی ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کی آمد کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ. جب رمضان آپ کا مہینہ آتا ہے, رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے, اللہ رب العالمین کا دستور یہ ہے کہ فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مطلب کیا ہے حدیث کا؟ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان مبارک کے مہینے میں نیک کام کر کے جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں, اور بڑے بد نصیب ہے وہ لوگ, محروم القسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان کا مبارک مہینہ پا کر کے اپنی مغفرت نہ کر سکے اور جنت کو اپنے لیے واجب نہ کرا سکے. بڑے محروم ہوئے لوگ. پیارے نبی علیہ السلام جب ممبر پر چڑھے تو آپ نے ایک مرتبہ آمین کہا, دوسری سیڑھی پر آپ جب چڑھے تو آپ نے آمین کہا, تیسری سیڑھی پر جب آپ چڑھے تو آپ نے آمین کہا. صحابہ کرام نے پوچھا, آپ نے آمین کیوں کہی؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جبریل امین یہ دعا کر رہے تھے, بد دعا کر رہے تھے, اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص, رحمت الہی سے دور ہو جائے وہ شخص. کون شخص؟ جس نے رمضان کا مہینہ پایا, رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا, اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکا اور اپنے آپ کا جنتی نہ بنا سکا, ایسا آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جائے. جبریل ابھی نے بد دعا کی اور پیارے نبی علیہ السلام جو امام الانبیاء ہے, پیارے نبی علیہ السلام نے جبریل امین کی بد دعا پر آمین کہی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ پانے کے بعد بھی اگر آدمی اپنی مغفرت نہ کرا سکے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد نہ کرا سکے, جنت کا مستحق نہ ٹھہرا سکے, یقیناً بہت بڑا محروم ہے وہ شخص, بہت بڑا محروم ہے وہ شخص, اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت کر لے اور اللہ رب العالمین کی جنت کا مستحق ٹھہر جائے. رمضان کی آخری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ, وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جہنم کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں والا کام مشکل ہو جاتا ہے اور جہنم میں جانا مشکل ہو جاتا ہے. اچھے اچھے لوگ, جو لوگ کیا ہے رمضان سے پہلے بد عمل تھے, گناہ کرتے تھے, غلط کام کرتے تھے, رمضان کا مہینہ پانے کے بعد سدھر گئے, اللہ رب العالمین کی توفیق انہیں حاصل ہو گئی, سالوں سال نماز نہیں پڑھتے تھے, لیکن رمضان کے مہینے میں وہ رمضان میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور دیگر نیک کام بھی کرتے ہیں. یہی مطلب ہے کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, یعنی جہنمی کام مشکل ہو جاتا ہے اور جہنم میں جانا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے رمضان مبارک کی نویں خصوصیت یہ ہے کہ شیطان جو سرکش ہوتے ہیں, جو ضدی قسم کے ہوتے ہیں, فسادی قسم کے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے, زنجیروں میں قید کر دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ, شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, شیاطین کو زنجیر میں, بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے, باندھ دیا جاتا ہے, جکڑ دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو بھاری قسم کے شیاطین ہیں, ضدی قسم کے شیاطین ہیں, سرکش قسم کے شیاطین ہیں, ضدی قسم کے شیاطین ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زنجیروں میں قید کر دیتا ہے, یعنی ان کا زور انسانوں اور مسلمانوں پر نہیں چلتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ رمضان میں سارے شیاطین بند کر دیا, ایسا نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں سارے شیاطین, سارے جو سرکش قسم کے لوگ ہیں وہی بند کر دیے جاتے ہیں, سارے لوگوں کو نہیں بند کیا جاتا ہے. ایک ہمارے ساتھ شیطان ہے, ہمارے نفس کا شیطان ہے, یہ چھڑا ہوا عادات ہے, اسی لیے لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں. شراب پینے والے شراب پیتے ہیں, جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے ہیں, شیطانی کام کرتے ہیں, اس کی بات نہیں کی جا رہی ہے. حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں جو سرکش قسم کے شیاطین ہیں, بھاری قسم کے شیاطین ہیں,
ضدی اور متکبر قسم کے شیاطین ہیں، ایسے شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی آمد کی بنیاد پر ان کو قید میں، زنجیر میں قید کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کی 10ویں اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جائے۔ اس ماہ مبارک میں ہم قرآن کی تلاوت کریں، یہ عام دنوں کی طرح تلاوت نہیں ہے۔ ماہ مبارک میں ہم صدقات و خیرات کریں، یہ عام مہینوں کا صدقہ نہیں ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم عمرہ کریں، یہ عام مہینوں کا عمرہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں ہم نفلی عبادت کریں، یہ عام مہینوں کی نفلی عبادت نہیں ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ ہم نیکی کریں، ثواب کا کام کریں، اللہ کی بندگی کریں، نوافل کی پابندی کریں، صدقات و خیرات کی پابندی کریں، غریبوں کی مدد کریں، قیام اللیل کریں، تراویح کی نماز پڑھیں، صدقات و خیرات کریں، یہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کی جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے صاحب حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً۔ عام دنوں میں اگر عمرہ کرتے ہیں، سال کے 12 مہینے ہم عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم رمضان کے مہینے عمرہ کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رمضان کا عمرہ یہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی آدمی عمرہ کر لے رمضان کے مہینے میں، اسے ایک مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ نہیں رہتا، بلکہ عمرے کا ثواب بڑھا کر کے حج کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کی مبارک رات میں، لیلۃ القدر میں اگر ہم قیام اللیل کرتے ہیں تو وہ ایک رات کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رمضان مبارک کی مبارک رات لیلۃ القدر میں جاگنا، عبادت کرنا، نیکی کا کام کرنا، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز اگر ہم پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے، اور جب امام مسجد سے نکلتا ہے نماز سے فارغ ہو کر کے، اور مقتدی لوگ بھی مسجد سے فارغ ہوتے ہیں اور گھر کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات قیام اللیل کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ ہم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کا ہی 1 گھنٹے کی عبادت ہے، ہم نے معمولی سی رات جاگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ کہنا یہ ہے رمضان کی اصلی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ ذمہ داری ہماری بڑھتی ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا مبارک مہینہ جو ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کو کھیلنے میں، کودنے میں یا بازاروں میں گھوم پھر کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنے میں نہ لگائیں۔ اس رمضان کے لمحے لمحے کی، سیکنڈ سیکنڈ کی حفاظت کریں۔ یہ جو وقت اللہ رب العالمین نے دیا ہے بڑا قیمتی ہے، رمضان بڑی نعمت ہے، اس کی ہم حفاظت کر لے جائیں۔ اگر اس رمضان میں ہم نیک عمل کر لے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے جائیں تو ایک رمضان ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے، ایک رمضان ہماری جنت کو پانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو ہماری پوری سوچ، ہماری پوری توجہ مارکیٹنگ کی طرف ہوتی ہے، کھانے اور پینے کی تیاری کی طرف ہوتی ہے۔ ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم شیڈول بنائیں، ایک نظم و ضبط بنائیں، ایک سسٹم بنائیں، ہم کو اتنی عبادت کرنی ہے، اتنی نیکی کرنی ہے، اتنے مال کا صدقہ کرنا ہے، اس کے کام آنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، یہ ہماری طرف سوچ نہیں جاتی ہے۔ ہماری رمضان کے مہینے میں ہماری پوری سوچ مارکیٹنگ کی طرف ہوتی ہے، کھانے اور پینے کی طرف ہوتی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کو کھانے اور پینے کا مہینہ بنا کے رکھا ہے، کھانے اور پینے کا مہینہ بنا کے رکھا ہے، مارکیٹنگ کا مہینہ بنا کے رکھا ہے۔ اللہ کی بندوں پورا سال بڑا پڑا ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو بھریں، ہر سال کھائیں پیے، یہ پوری زندگی بنا کے رکھی اللہ رب العالمین۔ لیکن جب رمضان آئے تو صبر کریں، رمضان آئے تو ایک لمٹ سے رہیں، ایک اعتدال کے ساتھ کھائیں، ایک اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہماری پوری سوچ اور پوری توجہ اللہ کی بندگی کی طرف ہو۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو رمضان مبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے مریض اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو ہم نے سے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے بھر دیا، کربر جنت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه إنه غفور رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.